بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اردو گرامر حصہ قواعد میں سے کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قواعد کسے کہتے ہیں۔ قواعد کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہر زبان کے کچھ نہ کچھ قوانین اور اصول ہوتے ہیں جن کی مدد سے زبان کو درست طریقے سے سیکھا، نکھارا اور بولا جاتا ہے، اسی طرح ہماری زبان اردو کے لیے بھی کچھ اصول اور طریقے ہیں۔ ان اصول اور قوانین کو قواعد کہتے ہیں۔ جس طرح دیگر زبان کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری اردو زبان کے لیے بھی کچھ اصول اور قوانین ہیں جسے ہم قواعد کہتے ہیں۔ یہ ہوتے کس وجہ سے ہے؟ آخر کیا وجہ ہوتی ہے جو ہمیں یہ اصول بنانے پڑتے ہیں؟ آپ نے اوپر دیکھا لکھا ہوا ہے، تاکہ زبان کو ان اصول کی مدد سے درست طریقے سے سیکھا جائے، نکھارا جائے، اس میں مزید خوبصورتی پیدا کی جائے، مزید بہتری لائی جائے اور بولا جائے۔ اس زبان کو بولنے کے لیے بھی، لکھنے کے لیے بھی، سیکھنے کے لیے بھی، نکھارنے کے لیے ان اصول اور قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے۔ جس طرح انگلش میں اے بی سی ڈی کو ملا کر ایک لفظ بن رہا ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں بھی دو یا دو سے زیادہ حروف کو الف بے پہ، اس میں سے دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملا کر ہم ایک لفظ بناتے ہیں۔ آگے آتے ہیں کہ لفظ کی اقسام۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ کلمہ نہیں کہلاتا، بلکہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کے مثال میں دیا گیا ہے کہ پانی، روٹی، سچ۔ پانی ہم پیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ تو یہ تینوں الفاظ ہیں، یہ سارے بامعنی ہیں، ان کا معنی ہمیں معلوم ہے۔ یہ معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، بے معنی نہیں ہے، ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی الفاظ ہوتے ہیں، کوئی معنی ہوتے ہیں۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو بلکہ روانی میں ادا کیے جائیں۔ ہم بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روانی میں ادا کرتے ہوئے جاتے ہیں، ان کا حقیقتاً کوئی معنی اردو میں نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم بولتے ہیں پانی وانی لے کر آ جاؤ، تو پانی کا تو لفظ، پانی لفظ کا تو ایک معنی یا ایک مطلب ہے، واٹر، پانی پیتے ہیں، لیکن وانی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں چائے شائے لے کر آ جاؤ، چائے کا تو ہمیں پتہ ہے کسے کہتے ہیں، لیکن شائے کا اردو میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح روٹی ووٹی، سچ مچ، تو سچ کا مطلب ہے سچ بولنا، ٹروتھ، لیکن مجھ کا مطلب نہیں ہے۔ تو جو بھی بامعنی لفظ ہوگا اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، اور جو بھی بے معنی لفظ ہوگا ہم اسے محمل کہیں گے، یعنی ایسے الفاظ جس کے کوئی معنی تو نہ ہو بلکہ روانی میں ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کلمے کی اقسام کی طرف۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اسم کو ناؤن کہتے ہیں۔ کسی چیز، جگہ یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس کو آسان سی مثال میں سمجھ جائیے کہ ہر ایسی چیز، ہر ایسا نام جو کسی چیز کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اس وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس وقت آپ سن رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے، یا اسپیکر سے آپ جو سن رہے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو کہ پہچان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ موبائل ایک ڈیوائس ہے، لیکن اس کو ہم پہچانتے کس نام سے ہیں؟ موبائل سے۔ کمپیوٹر ایک ڈیوائس ہے، الیکٹرانک ڈیوائس ہے، لیکن ہم اسے کس سے پہچانتے ہیں؟ کمپیوٹر کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ ایک انسان ہیں، ایک شخص ہیں، لیکن ہم آپ کو نام سے پہچانتے ہیں۔ مثال یہاں پر دی، انور، خالد، کسی شخص کی
شخص میں بہت سارے ہر لوگوں کے جو بھی نام ہوں گے وہ آ جائیں گے. چیز کی جہاں تک بات ہے تو چیز میں آپ کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں ان کو جس نام سے پکارا جاتا ہے، ان کو جس نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ سب اسماء ہے، وہ سب اسم ہے. جگہ کی جو بات ہے، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، کسی بھی جگہ سے متعلق جو بھی نام ہے وہ سارے اسم ہیں. آتے ہیں فعل کی طرف. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. ایسا کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. جیسے ابھی آپ سبق سن رہے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے. آپ نے کچھ دیر پہلے ناشتہ کیا تھا، یہ بھی ایک کام تھا، کچھ کر رہے تھے. آپ کھانا کھاؤ گے، فیوچر میں مستقبل میں آپ کھانا کھاؤ گے، یہ بھی ایک کام کرو گے. کوئی ہوم ورک دوں گا میں آپ کو، کام کر لکھو گے آپ، وہ بھی کیا ہے؟ ایک کام. تو فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. یعنی آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں وہ یا تو پہلے ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہ پایا جائے. یا تو وہ ماضی میں ہو چکا ہے، پاسٹ میں ہو چکا ہے، یا پریزنٹ میں ہو رہا ہے، یا فیوچر میں ہوگا. ٹھیک ہے. جس طرح کھانا، میں کھانا کھا چکا ہوں، یا میں نے کھانا کھا لیا تھا، یا میں کھانا کھا رہا ہوں، یا میں کھانا کھاؤں گا. جانا، میں وہاں جا چکا تھا یا میں وہاں گیا تھا، میں وہاں جا رہا ہوں، میں اسکول جاؤں گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. تیسری چیز ہے حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جو بے معنی ہو مگر دوسرے الفاظ کے درمیان استعمال ہو کر معنی دے اور تعلق پیدا کرے، حرف کہلاتا ہے. اچھا، ایسا لفظ جو بے معنی، حرف خود تو بے معنی ہوتا ہے، جیسے کا، کی، کے، یہ خود اس کا کوئی مطلب یا معنی نہیں ہے. لیکن ہم جب اسے دو الفاظ کے درمیان استعمال کریں تو اس میں تعلق پیدا کر دیتا ہے اور ایک معنی بیان. جیسے اسلم کا قلم، اگر ہم کا کو ہٹا دیں اسلم قلم بن جائے گا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہو رہا، نہ ہی تو کوئی تعلق پیدا ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہم نے کا لگایا تو قلم کا تعلق ہم نے کس سے پیدا کر دیا؟ اسلم سے. یعنی یہ قلم کس کا ہے؟ اسلم کا ہے. زید کی کتاب، اگر کی ہٹا دیں تو زید کتاب، کوئی مطلب بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا. تو ہم نے کی لگا کر اس میں ایک تعلق پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. میں آپ کا استاد عمیر محسن. اللہ حافظ.